حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو مکہ مکرمہ وہ پہلا شہر ہے جو دنیا میں باقاعدہ سے آباد ہوا. ٹاؤن پلاننگ کا اور نقشہ نویسی کا جو کانسیپٹ ہے تب سے اس دنیا میں آیا اور تب سے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام حضرات، وہ تمام لوگ جو اللہ کے نظام کو بہترین شکل میں ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں وہ قابل صد احترام اور قابل صد ستائش ہیں. وہ اپنا درست والا صحیح والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی بات یہ کہ نارملی جو پاکستان کے اور پوری دنیا کے حالات اب کے بن رہے ہیں اور آئندہ 10 سالوں میں یا 20 ٹیکنالوجی کی طرف اور ڈیجیٹلائزیشن اور گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، تو ہمیں بھی قدیم کے ساتھ ساتھ جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، ان کو اپنانا ہوگا، ان کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہوگا. اگر ہم قدیم اور جدید کے ساتھ مل کے تمام تقاضے پورے کر سکیں گے تو ہماری یہ والی زندگی جو ہے یہ آسان اور خوبصورت ہو جائے گی. کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم نے صحیح بات دوسروں تک پہنچانی ہے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمارے پاس ایک زندہ اور نمونہ کے طور پر ثبوت موجود ہے کہ ہم نے ہر قسم کے حالات میں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اگر ہم یہاں اور وہاں کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہوگا، ہمیں شیطان کا بندہ بننے سے اجتناب کرنا ہوگا. اگر ہم یہاں اور وہاں کامیابی چاہتے ہیں قرآن و سنت کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا اور دوسروں کو یہ میسج دینا ہوگا کہ کامیابی اور فلاح کا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. دین اور دنیا کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ والے سارے کام کر سکیں، وہ والے سارے عمل کر سکیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے بندے راضی ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.